بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصار عباسی صاحب نے کل ایک بہت ہی بڑی خبر بریک کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے سابقہ چیف جسٹس رانا شمیم صاحب نے ایک حلفیہ بیان جمع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 2017 میں شاید ثاقب نثار صاحب جب اس ٹائم پہ وہ چیف جسٹس تھے، وہ کوئی 27 بندوں کے ساتھ وہاں پہ سیر کرنے کے لیے آئے تھے جولائی میں، اور اس دوران جو ہے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کافی ثاقب نثار صاحب جو تھے کافی بے چین تھے، اور مطلب ایک تھوڑی سی وہ گھبرائے ہوئے تھے، اور ان کو کافی ایک پریشانی تھی۔ تو پھر انہوں نے ایک فون کال ملایا ان کے جو رجسٹرار تھے اسلام آباد سپریم کورٹ کے، تو ان کو ایک ہدایت جاری کی کہ جو فلانے جج کو یہ پیغام دیں کہ ان کے جو کیسز ہیں، اور جس میں نواز شریف اور مریم نواز کی وہ ضمانت کی وہ کیسز جاری تھے، کہ وہ الیکشن سے پہلے وہ رہا نہ ہو سکیں۔ اور یہ ایک جج صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ ہدایت فرما رہے تھے۔ پر ان کے درمیان ایک تھوڑا سا مکالمہ بھی ہوا، جو کہ اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال جو ہے انہوں نے ایک سوال بھی کیا کہ یہ جو شمیم صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ تو چارے جھوٹے ہیں، اور یہ کیوں اس طرح یہ سنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ جو ہے لاہور میں اور یہ پنجاب کے معاملات ہیں، اور اس کو آپ گلگت بلتستانی جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کے کچھ واقعہ ہوا، اور جو انہوں نے ایک حلفیہ بیان میں یہ ریکارڈ کیا، تو ایک بہت ہی بولڈ میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ ہے، اور جس میں جو ہے بالکل جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹ ہوتے ہیں، اور ان میں جو پورا ایک واقعہ ہے انہوں نے پورا تفصیل لکھی ہے کہ وہ کس طرح کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ اتنے سارے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، یہ لوگ بھی تھے، اور اس کے گواہ جو تھے میرے خیال سے جو رجسٹرار صاحب تھے وہ بھی ہوں گے، کیونکہ ان کو کال ملائی گئی تھی، اور پھر انہوں نے اس کو ایشور کیا کہ جی ہاں یہ ایسا ہی ہوگا، اور فار ایگزامپل اگر وہ جج جو ہے وہ کال نہیں اٹھاتے تو میں خود ان کے گھر جا کے وہ پیغام دوں گا، اور یہ جو آپ کا کام ہے یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جو چیز میں ایکچولی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری عدالت میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن عام جو بندہ ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا تو میں اس طرح بتا سکتا ہوں کہ میرے ایکچولی ذاتی کیسز ہیں، اور میں اس کو ایگزامپل بنا کے آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ کس طرح عدالت میں فیصلے میرٹ کی بجائے اس بات پہ ہوتے ہیں کہ جو کون سی جو پارٹی ہے وہ زیادہ انفلوئنشیل ہے، کون سی جو ہے وہ زیادہ امیر ہے، یا ان کے پاس جو ہے وہ وسائل زیادہ ہیں، تو کس کی عزت زیادہ ہے، اور اسی بیس پر جو ہے ہماری جو عدلیہ فیصلے کرتی ہے۔ اس میں چاہے اس میں فوج کا اور اس دوسرے اداروں کا رول نہ بھی ہو، تب بھی جو ہے ہمارے اداروں میں ہمارے جو عدلیہ ہے یہ سسٹم ہے، کیونکہ اس میں یہ ایک عام سسٹم ہے وہاں پہ۔ بہرحال تو یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، اور میرے خیال میں اٹ ڈز میک سینس، کیونکہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ایک پہلے جو شوکت عزیز صاحب جج تھے، انہوں نے ایگزیکٹلی یہ سیم چیز انہوں نے اپنے ایک تقریر میں کہی تھی۔ انہوں نے بھی ایک حلفیہ بیان جمع کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ ایسے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، انہوں نے اور مجھے یہ کہا ہے کہ بھئی ہماری جو 2 سال کی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو نواز شریف صاحب کے خلاف جو سارے کیس ہیں نا، بالکل من گڑت اور جھوٹ ہیں، اور یہ میرے خیال میں جتنی کمینی ہماری عدالت ہے نا، اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ کہ ایک اس کا آپ سوچیں کہ اگر ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں کیا ہوتا ہوگا۔ اور یہ اس کی مثال ایکچولی میں خود اپنی کیسز کی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن صرف میں یہ چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں، اور یہ بیسکلی اوپر سے ان کو جو آرڈر ہوتے ہیں تو وہ اس کو اس پہ عمل درآمد وہ کرتے ہیں، بغیر اس کو کہ یار اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا، اس کے عوام کو کتنا نقصان ہوگا، اور میرٹ کی اس طرح اس کو دھجکیاں اڑیں گی۔ تو یہ 3 سال کی حکومت ہم نے دیکھی پی ٹی آئی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کو آپ نے چانس دے دیا، اور لیکن وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا، مطلب ہے کہ کوئی گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کا جو چیز جو من میں آئے کرے۔ کسی منسٹر کا دل چاہے کہ میں کسی صحافی کو تپڑ ماروں تو وہ تپڑ مار جاتا ہے، کسی کو کہتا ہے میں جو شو میں اس کو تپڑ ماروں گا تو وہ شو میں وہ تپڑ مار لیتا ہے۔ کوئی جس کا جو بھی مرضی آئے، جو گالی دینا چاہے وہ صحافیوں کو، مطلب ہے ہر طرح کی گالی، عورتوں کو گالیاں، اور یہ اسی طرح ہماری جو حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح چل رہی ہیں۔ تو نواز شریف کی جو
جو سزا ہے میرے خیال میں شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. تو ان کو جو ہے ان پہ جو کیس چلا تھا کرپشن کا اور جو ہے منی لانڈرنگ کا, تو آخر میں ان کی جو سزا وہ ہوئی تھی وہ اس میں ہوئی تھی کہ وہ بیٹے سے انہوں نے تنخواہ لی, تو اس پہ ان کو وزیر اعظم صاحب کو ان کو نااہل کر دیا. تو وہ تنخواہ بہرحال انہوں نے لی بھی نہیں تھی. اور ہمارے جو یوتھیا بھائی ہیں اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹیو اینکرز ہیں اور وہ پڑھے جناب ٹی وی پہ آتے ہیں, جناب یہ جو ہیں ملزم جو ہے نواز شریف اور جو ہے مفرور نواز شریف, اور ان کو خوشیاں اس کو مناتے ہیں کہ یہ جناب اس کو کہ وہ مفرور ہے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ کتنی گری ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں اور اچھی بات ہے کہ یہ کھلیں. اور یہ جو جج صاحبان ہیں ڈیفینیٹلی جو جوڈیشری ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, جس طرح یہ جج صاحب تھے جو انہوں نے کہا کہ چونکہ میری بیوی جو آئی تھنک کہ ریسنٹلی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ یہ جو ہے دل کا بوجھ آپ ہلکا کریں اور یہ جو ہے قوم کو یہ بات بتائیں کہ یہ اس طرح ثاقب نثار صاحب نے یہ جو ہے ان کو بغیر کسی لیجٹمیٹ ریزن کے ان کے خلاف یہ سارے فیصلے دیے. اور وہ جو فیصلے تھے تو پھر اس پہ عمل درآمد بھی ہوا, یعنی جب وہ ان کی ضمانت کی جب باری آئی, جب پیشی لگی, تو پھر وہ ہائی کورٹ نے اس کو کینسل کر دیا اور کہا کہ جناب ہم کسی وجہ سے ہم یہ نہیں سن سکتے. تو جب تک وہ الیکشن تھا تو وہ سارے وہ جیل میں تھے. اور یہ صرف نواز شریف تک بات نہیں ہے, جتنے بھی جو پی ایم ایل کے لیڈرز ہیں وہ ساروں نے جیلیں کاٹی, فضول کی. اور رانا ثناء اللہ نے منشیات کی کوئی فضول سے کیس میں وہ کوئی کتنا 1 سال تک وہ جیل میں رہے. ان کے وزیر اعظم جو صاحب کا وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب, انہوں نے جیل میں کوئی 9 مہینے وہ گزارے بغیر کسی یعنی کیس کے. تو میرے خیال سے اگر ہم لوگ اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا اور ڈیفینیٹلی ہوگا اور ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے, اس پر آواز اٹھانی چاہیے. اور اگر ہم یہ اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بات سن لی, بھول گئے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو آئی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دس. اور اس کو ہماری جو عدلیہ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہے کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے کل میرے خیال میں اس کی 7ویں برسی تھی, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, جس تاریخیں ہو رہی ہیں. اور جسٹ ہیومیلیشن آفٹر ہیومیلیشن. تو کسی نے کہا کہ اگر اس کیس کا فیصلہ ٹائم پر ہوتا تو پاکستان اتنے بڑے نقصان ہیں, جو مہنگائی کا جو بوجھ ہے, جو قرضوں کا جو بوجھ ہے, تو یہ نہ آتا پاکستان میں. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے یعنی نامی گرامی ایم این اے علی وزیر صاحب جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کی جیل میں ہیں, کوئی ادارہ جو ہے اس کو سن نہیں رہا. ادریس خٹک جو ہے بیسکلی وہ از اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, اور وہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے متعلق وہ ڈاکومنٹریز وغیرہ بناتے تھے, ان کو جیل میں رکھا ہے 2 سال سے بغیر کسی کیس کے, بغیر کسی ثبوت کے. اس طرح محمد اسماعیل صاحب جو ہیں ان کو صرف ہراساں کیا جا رہا ہے جسٹ بیکاز ان کی جو ڈاٹر ہے شی از اے سوشل ایکٹیوسٹ, اور ان پہ جو ہے ٹیررزم کے کیس من گڑت کیسز جو ہے بنائے. حنیف پشتین صاحب جو پی ٹی ایم کے لیڈرز ہیں, اور بہت سے اس طرح لوگ جو ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ اٹھاتے ہیں, عدالت جو ہے نوٹس نہیں لیتی. 10 کا الیکشن آپ دیکھ لیں, جو کوئی 20 بندے تھے وہ غائب ہو گئے اچانک, وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش بھی ہو گئے, وہ سب کچھ ہو گیا لیکن کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا. تو طاہر داور کا کیس لے لیں, وہ ہی واز این ایس پی, غائب ہو گئے, اسلام آباد سے غائب ہو گئے, ان کی لاش جو ہے وہ افغانستان سے ملتی ہے. تو احسان کا دیکھ لیں, وہ اس پہ مقدمہ تھا, کتنا سنگین مقدمہ, وہ جناب آرام سے گیٹ کھول کے وہ چلے گئے اور ترکی میں پہنچ گئے, اور ہماری عدالت کو پتہ ہی نہیں, اور نہیں وہ نوٹس لے سکتی ہے. تو میرے خیال سے جو ہے ہمیں بسیط پاکستانی اس چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے, اور اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو ان ساری چیزوں کا ایک چیز میں بتاؤں کہ لوگ جو ہیں میرے خیال میں وہ شاید کہیں گے کہ نہیں میں پی ٹی آئی کو اس میں بلیم کرتا ہوں, لیکن یہ دیکھیں کہ سارے کھیل میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, سارا فوج کر رہی ہے. اور اس میں نہ عمران خان کا کوئی ہاتھ ہے کہ عمران خان نے کسی جج کو یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کو آپ کنورٹ کریں, یہ کریں. اٹس جسٹ بٹوین فوج اور ان کی جو اپنے مقاصد ہیں, انہوں نے جو نواز شریف کو آؤٹ کرنا تھا اور عمران خان کو لانا تھا, تو وہ لے آئے اور دیکھ لیا کہ جو بیک ڈور کے جو راستے ہیں وہ کس طرح
ہوتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اور اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اگر نواز شریف جو تو اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ نا کہ وہ دھاندلی کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو اگر وہ بھی اسی طرح کے بیک ڈور سے آتا تو شاید ملک کا بھی یہی حشر ہوتا. لیکن اس کے دور میں تو مہنگائی کافی کنٹرول پر تھی, ڈالر مستحکم تھا, کافی مستحکم تھا, جو ٹیررزم تھی تقریباً ختم ہو گئی تھی, جو بجلی کی جو کمی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. انہوں نے پلانٹ بہت سے منصوبے بنائے, روڈیں بننا شروع ہو گئی تھی, ایئرپورٹ بننا شروع ہو گئے تھے, ٹنلز بننا شروع ہو گئے تھے, لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دیٹس آل بیکاز ایک انکمپیٹنٹ جو جعلی حکومت ہے, اور کیونکہ وہ اب خود کو سمجھتی نہیں ہے اس قابل کہ ہم گورن کر سکے. کیونکہ جس طرح ان کے منسٹر وہ گالیاں دیتے ہیں, ان کے جو سپورٹرز جو ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ گالیاں وغیرہ دیتے ہیں, پٹواری اور یہ اور وہ, اس طرح سے ملک نہیں چلتے. تو بہرحال اس پر تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا, اور یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس پر بات کریں. اور یہ واقعی ہماری عدلیہ بالکل ختم ہے, اور بے شک اس میں چند لوگ ہیں جو کہ اچھے ہیں, اور اسی کی وجہ سے جو کچھ ہے وہ باقی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور جو کرپٹ ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. شکریہ, بہت شکریہ.